اور شیر کی لڑائی۔ اس جنگل میں رہتے ہیں معصوم جانور۔ اب ان کے جنگل میں گھس آئے تھے دو خطرناک جانور، ایک شیر تھا اور دوسرا باغ۔ انہوں نے جنگل میں گھستے ہی آتنک پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی دن میں کہیں شکار کر لیتے تھے۔ ان دونوں نے جنگل میں کہیں بہت سے جانوروں کا شکار کر لیا تھا۔ ان دونوں کو جو بھی جانور ملتا ان کا شکار کر لیتے تھے۔ ان دونوں کی وجہ سے جنگل کے باقی جانور بہت پریشان تھے اور سبھی جانور اکٹھے ہوئے۔ ان میں سے ایک گائے بولی، سنو بھائیوں، ہم جنگل میں اپنی زندگی آرام سے گزار رہے تھے، لیکن ان دونوں شکاریوں نے آ کر ہمارا جینا ہی مشکل کر دیا ہے۔ ہاں بہن، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے۔ ہمیں اس جنگل کو چھوڑ کر کچھ دنوں کے لیے دوسرے جنگل میں رہنا ہوگا، جب تک یہ دونوں کہیں چلے نہیں جاتے۔ تب سبھی جانور اس جنگل کو چھوڑ کر کہیں دوسرے جنگل چلے گئے۔ شیر اور باغ پورے جنگل میں گھوم چکے تھے، ابھی انہیں اس جنگل میں کوئی شکار نہ ملا تو تبھی ہی باغ بولا، ارے لگتا ہے ان جانوروں کو کوئی تھکی نکل گئی ہے یا وہ چھپ کر بیٹھے ہیں۔ ہاں تم صحیح کہتے ہو، ہمیں انہیں ڈھونڈنا ہوگا، چلو ہم چلتے ہیں۔ تب وہ دونوں ان کو پورے جنگل میں ڈھونڈتے ہیں، تب انہیں کوئی نہیں ملتا۔ وہ دونوں بہت ہی تھک جاتے ہیں۔ باغ تو اتنا بھوکا ہو گیا تھا کہ اس میں کھڑے رہنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ سنو باغ، اب ہمیں دوسرے جنگل میں پہنچنا ہوگا ورنہ ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ تب وہ دونوں دوسرے جنگل کی اور نکل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک لومڑی ملی۔ لومڑی کو دیکھ کر ان کی زبان لپیٹے لینے لگی۔ تب باغ شیر سے بولا، شیر بھائی، میرے پیٹ میں تو چوہے کود رہے ہیں، ایسا کرتا ہوں اس لومڑی کو میں کھا لیتا ہوں، تم کوئی اور شکار دیکھ لینا۔ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ تم سے تو زیادہ بھوک مجھے لگی ہے، پہلے میں کھا لیتا ہوں، تم زیادہ زبان مت چلاؤ، پہلے میں اس لومڑی کا شکار کروں گا۔ دونوں بولتے بولتے آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں۔ لومڑی بھی اپنی جان بچا کر وہاں سے فر ہو جاتی ہے۔ دونوں جانوروں کے مرنے کی خبر سن کر جنگل کے سبھی جانور اپنے جنگل واپس آ جاتے ہیں اور اپنی زندگی خوشی خوشی سے گزارنے لگتے ہیں۔